بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا کہ اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معانی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھی انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہی ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اٹک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو 2 گنا اجر ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب، قرآن کو وقف اعراب تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر کر پڑھا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ملتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔
جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتار دیا کہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظریں چل رہی ہوتی ہیں کہ بس لینوں پر نظریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یا قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صاف صاف اور معنی کے ساتھ اور قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔